والسلام علی مصطفیٰ اما بعد۔ ہمارے بابا صاحب نے ختم نبوت کا مسئلہ ذکر کیا ہے۔ رمضان مبارک کا پہلا جمعہ تو ہوتا ہے نا ان کا، آپ کو یاد ہوگا رمضان مبارک کے پہلے جمعے میں ختم نبوت کے مسئلے پر روشنی ڈالی جاتی ہے اور آپ حضرات سے ختم نبوت کے لیے چندے کی اپیل کی جاتی ہے۔ اس دفعہ ہمارا جانا نہیں ہو سکا ابھی تک، ابھی جمعے کے بعد انشاءاللہ جانا ہوگا، ورنہ واپسی کے بعد پھر اپنی اپیل ہوتی ہے چندے کے لیے ختم نبوت کی، وہ تو چلتی رہے گی، سارا دن میں چلتی رہے گی انشاءاللہ۔ بابا صاحب نے ختم نبوت کی بات کی ہے تو دو چار باتیں میں بھی آج اسی موضوع پر کہہ دیتا ہوں۔ ایک یہ کہ ختم نبوت کا مسئلہ کبھی امت کے درمیان نزاع کا موجب نہیں بنا، یعنی ایسا نہیں کہ دو آدمیوں کی رائے اس میں الگ ہو، ایک کہتا ہے نبوت ختم ہے، دوسرا کہتا ہے ختم نہیں چاہتے۔ پوری کی پوری امت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک اس پر متفق ہے کہ جو مسلمان ہے وہ ختم نبوت کا قائل ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں، اور جو اس کا قائل نہیں وہ مسلمان نہیں۔ ختم نبوت کے عقلی وجوب بھی ہیں، یعنی عقل تقاضا کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کو نبی نہ بنایا جائے، کسی اور شخصیت کو نبی نہ بنایا جائے، اس کے سر پر نبوت کا تاج نہ رکھا جائے۔ یہ زمان و مکان بھی اس کی شہادت دیتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام زمانوں کے اور تمام مکانوں کے نبی ہیں۔ جس طرح کہ ایک جوتے میں دو پاؤں نہیں آ سکتے اور ایک قالب میں دو چیزوں کی بھرتی نہیں کی جا سکتی، اسی طرح تمام زمان و مکان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے بھرے ہوئے ہیں، کسی اور کی گنجائش ہی نہیں۔ وما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ فرماتے ہم نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں رکھے، ایک ہی دل ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والی تمام نسل انسانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، ممکن ہی نہیں کہ کسی دوسرے نبی کی امت بن جائے، ممکن نہیں۔ خدا تعالی کا منکر دیریا، وہ بھی خدا کا منکر ہے، اور خدا تعالی کی وحدانیت میں کسی اور کو شریک کرنے والا بھی منکر خدا ہے۔ جو لوگ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قائل نہیں، آپ کو مانتے نہیں، وہ بھی منکر رسالت ہیں، اور جو اس رسالت میں کسی اور کو بھی ذلی، بروزی، مجازی، حقیقی، نہ معلوم کس قسم کے کسی نبی کو شریک کر دیتے ہیں، وہ بھی مشرک فی النبوت ہونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر۔ www.shahideislam.com
جس طرح لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اس کلمے کے بعد کسی اور چھوٹے موٹے ذہنی بروزی، حقیقی مجازی خدا کی گنجائش نہیں، اللہ کے سوا کوئی بھی تو معبود نہیں کسی بھی قسم کا۔ اسی طرح لا نبی یا بعدی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اس کے بعد بھی کسی نبی کی گنجائش نہیں، میرے بعد نبی نہیں، پہلے نبی تھے کہ نہیں؟ کیوں جی؟ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی ہوتے رہے یا نہیں ہوتے رہے؟ بولو، ہوتے رہے۔ اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پہلے کا کوئی رسول موجود ہو یا سارے نبی موجود ہوں تو آخری نبی کون ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبوت سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو دی گئی اور سب سے آخر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ آپ آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور اگر پہلے نبی سارے کے سارے 1,24,000 آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کریں اور آپ کے خاتم بن جائے، برباد، آپ خاتم النبیین رہیں گے۔ قادیانی یہ دھوکہ دیا کرتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے آئیں گے؟ میں نے عرض کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو حضور کے بعد نبوت نہیں دی گئی۔ علامہ احمد لکھتا ہے کشتی نو میں کہ 2 سال تک میں مریمی صفت میں نشو و نما پاتا رہا، داڑھی تھی، مجھے بھی تھی، کوٹ بھی پہن کر رکھتا تھا، کوٹ پہنا ہوا تھا، داڑھی تھی، لیکن کہتا ہے کہ میں مریمی صفت میں نشو و نما پاتا رہا، یعنی مریم بن گیا، مریمی صفت۔ تو ذرا کسی قادیانی سے پوچھو کہ وہ مریمی صفت کیا ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد استعارہ کے رنگ میں مجھ میں عیسیٰ کی روح نفخ کی گئی، استعارے کے رنگ میں، استعارے کی پچکاری سے انجیکشن لگایا گیا عیسیٰ کی روح کا۔ پھر استعارے کے رنگ میں میرے اندر، مریم تو پہلے بن گئی تھی نا، 2 سال تک بنی رہی، پھر میرے اندر استعارے کے رنگ میں عیسیٰ کی روح نفخ کی گئی اور اس طرح مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا۔ پھر ایک مدت حمل کے بعد جو 10 مہینے سے کم نہیں، ہمارے ریاض الحسن گیلانی ہے لاہور میں، وکیل کو کہتے ہیں کہ 10 مہینے میں کتنی جنا کرتی ہے۔ پھر ایک مدت حمل کے بعد جو 10 مہینے سے کم نہیں، میں مریمی صفت سے عیسیٰ کی صفت کی طرف منتقل ہوا، یعنی وضع حمل ہو گیا۔ اس طرح میں عیسیٰ ابن مریم کہلایا۔ عیسیٰ بھی ہوں اور مریم کا بیٹا بھی ہوں، مریم بھی خود ہی تھی، میں ولد، میں خود بیٹا، خود ہی باپ، خود ہی ماں۔ اور جب عیسیٰ بن گیا تو پھر نبوت بھی مل گئی،
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ غلام احمد کا دعویٰ یہ ہے کہ مجھے نبوت دی گئی، اور اسلام کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت دی نہیں جاتی. بس اتنا ہی فرق. عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں سر آنکھوں پر، ابراہیم علیہ السلام آ جائیں، باوجود کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، نسب کے اعتبار سے جد امجد ہیں، لیکن مرتبے کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خادم ہیں وہ بھی. 1,24,000 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ماتحت ہیں تمام انبیاء کرام، تو حضور کے خادم ہوئے. آپ نبی الانبیاء ہیں، دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام نبی. آپ نبوت کے جرنیل اعظم، سب سے بڑے سپہ سالار ہیں، اور آپ کے ماتحت بہت سے جرنیل ہیں، اور ہر جرنیل اپنی ماتحت فوج کے ساتھ سپہ سالار اعظم کے ماتحت ہے. اس طرح تمام کی تمام امتیں اپنے نبیوں کے توسط سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہو جاتی ہیں. اسی لیے فرمایا کہ وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرٍ، اور میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا قیامت کے دن، فخر کی بات نہیں. وَآدَمُ وَمَن دُونَهُ تَحْتَ لِوَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرٍ، آدم اور آدم سے نیچے کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام وہ سب کے سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، فخر کی بات نہیں. لواء الحمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں سپہ سالار یہ ہیں، اور باقی تمام انبیاء کرام ان کے ماتحت. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اللہ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا. قرآن کریم میں اس کا تذکرہ موجود ہے، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اٹھا لیا اللہ نے اس کو اپنی طرف. وکان اللہ عزیز الحکیمہ، کیسے اٹھا لیا؟ اللہ بڑا زبردست ہے. تمہارے لیے کیسے کا سوال ہو سکتا ہے، اللہ کے لیے کیسے کا سوال نہیں ہو سکتا. حکیمہ کیوں اٹھایا تھا؟ اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں، وہ اپنی حکمت کو خود جانتے ہیں. کیوں کا سوال تمہارے میرے لیے ہو سکتا ہے، اس کے لیے نہیں ہو سکتا. قادیانیوں کے تمام شبہات کا جواب قرآن اس سے پہلے سے دے کر فارغ ہو چکا ہے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور نہیں ہے اہل کتاب میں سے کوئی مگر ضرور ایمان لائے گا اس پر اس کی موت سے پہلے. اس پر یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر، اس کی موت سے پہلے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے. معلوم ہوا کہ مرے نہیں، ابھی زندہ ہے. جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو قرآن کہہ رہا قبل موت ہی، اس کی موت سے پہلے ایمان لائیں گے، یہ کام ہوگا. معلوم ہوا مرا نہیں. جب آپ کہیں کہ مرنے سے پہلے یہ کام تو کرنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے بھائی، تو کیا مطلب ہے کہ مر گئے آپ بعد میں کریں گے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ کی موت سے پہلے تمام اہل کتاب ان پر ایمان لائیں گے. اور یہ بسند صحیح حضرت عبداللہ بن عباس اور دوسرے اکابر سے منقول ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے قرب قیامت میں دجال کو قتل کرنے کے لیے، تو تمام کے تمام اہل کتاب مسلمان ہو جائیں گے. حارث صاحب تشریف لائے ہیں، بلا لو آگے جو ہم پڑھائیں گے. یہ تو مختصر سی بات ہوئی ختم نبوت کی، اور ختم نبوت کی نفی کا نام قادیانیت ہے. اور قادیانی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. نوے سال تک ہماری لڑائی ہوتی رہی ان کے ساتھ،
جنگ جاری رہی، مباحثے کیے، مناظرے کیے، اس کے بعد مباہلے کیے۔ www.shahideislam.com مباہلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک فریق اس طرف ایک فریق اس طرف، دونوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس دونوں میں سے جو جھوٹا ہو اس کو ہلاک کر، اس پر لعنت فرما، اتنی لعنتیں فرما، اتنی لعنتیں فرما، اتنی لعنتیں فرما جتنی کہ غلام احمد پر نازل۔ یہ مطلب ہوتا ہے مباہلے کا۔ سورہ آل عمران میں نصارہ کے وفد کا تذکرہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مذہبی گفتگو کی تھی۔ لاجواب ہو گئے لیکن مانے نہیں، اور 15 دن نہیں مباحثہ ہوا، 15 منٹ بھی نہیں رہا، 5 منٹ میں بڑے بڑے موٹے موٹے ان کے جو تھے سب سے بڑے اس وقت کے ان کے عالم، وہ جمع ہو کر 80 آدمی آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 فقرے فرمائے، چوتھا فقرہ نہیں فرمایا، وہ لاجواب۔ اور غلام احمد عیسائی آدم کے ساتھ ایک معمولی آدم، دیسی پادری عبداللہ آدم، عبداللہ کا بگڑا ہوا خبیث، دیسی پادری کے ساتھ 15 دن مناظرہ کرتے رہا، غلام احمد کچھ نہیں بنا۔ عیسائی لاجواب ہو گئے لیکن مان کے نہیں دیے۔ قرآن کریم کی آیت شریفہ نازلی فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے میں جو لوگ آپ سے اس کے بعد بھی جھگڑا کرتے ہیں، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، تو ان سے کہو ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم بلاؤ اپنی عورتوں کو، ہم بلاتے ہیں اپنی عورتوں کو، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو لاؤ، ہم اپنے آپ کو لاتے ہیں، ایک میدان میں جمع ہو جائیں، فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آیت سنا دی، کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک دن کی مہلت دے دیجئے تاکہ ہم مشورہ کر لیں۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ اگلے دن وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ان کے ٹھہرنے کا انتظام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا تھا۔ آپ کے مہمان آئے اور آگے کہنے لگے کہ حضور ہماری رائے یہ ہے کہ آپ سے مباہلہ نہ کریں بلکہ آپ کے ساتھ صلح کر لیں اور آپ کو جزیہ دیا کرے، ٹیکس دیا کرے زمینوں والا۔ مزہ آیا نا کھیتی کرنے کا، اس کو نبوت کہتے ہیں۔ رات کو جب یہ مشورہ کر رہے تھے تو یہ ان کا سب سے بڑا تھا عبد المسیح، وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا بات سن لو، جو مشورہ تم کرو گے اس پر عمل کریں گے لیکن بات سن لو، اتنا تم بھی جانتے ہو کہ یہ نبی پر حق ہے۔ اپنے گھر کی بات ہے نا، تم بھی جانتے ہو کہ نبی پر حق ہے۔ ابو جہل سے پوچھا تھا، اور تو اور ابو جہل سے تنہائی میں پوچھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا رائے ہے، سچے ہیں جھوٹے؟ کہنے کہ کبھی انہوں نے جھوٹ بولا نہیں کہ ان کو جھوٹا کہا جائے، میں خدا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا، ان کو جھوٹا کیسے کہیں؟ تو پھر مانتے کیوں نہیں؟ کہنے کہ فلاں منصب بھی ان کے پاس، ہاشمیوں کے پاس، فلاں بھی ان کے پاس، فلاں بھی ان کے پاس، فلاں بھی ان کے پاس، سقایا ان کے پاس، رفادہ ان کے پاس، وفادہ ان کے پاس، اور حجابہ ان کے پاس، اور اب ایک باقی رہ گئی نبوت، یہ بھی ان کی یہاں چلی جائے گی، قریش کی ناک کٹ جائے گی۔ سب کو جمع ہو گیا ہاشمیوں کے یہاں،
لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مکے کا سب سے بڑا مشرک فرعون هذه الامہ کہتا ہے کہ سچے ہیں، کہتا ہے سچے ہیں، اور ان عیسائی پادریوں کا سب سے بڑا پادری اپنی قوم میں تقریر کرتا ہے کہ تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اور دوسری بات اس نے یہ کہی کہ یہ بات بھی تم جانتے ہو کہ سچے نبی کے ساتھ مباہلہ کر کے کبھی کوئی بچا نہیں۔ اس لیے میری رائے یہ ہے کہ اپنی موت پر دستخط نہ کرو، موت کے پروانے پر دستخط نہ کرو، ان سے مباہلہ کرو، جو جس شرط پر بھی یہ راضی ہو جائے ان سے صلح کر لو۔ اگلے دن آیا صلح کر لی، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، کوئی اصرار نہیں تھا، نبوت تھی، لیکن ایک بات فرمائی کہ اگر یہ لوگ مباہلے کے میدان میں ہاتھ اٹھا لیتے نبی کے مقابلے میں تو اللہ کی قسم ان کے درختوں پر ایک چڑیا بھی باقی نہ رہتی۔ اس کو صداقت کہتے ہیں۔ غلام احمد قادیانی کے ساتھ مسلمانوں کے مباہلے بھی ہوئے اور ان میں بھی غلام احمد جھوٹا نکلا، ایک بار نہیں، ایک بار، دو بار، تین بار، چار بار، پانچ بار، 6 بار، 7ویں بار میرے پاس حوالے موجود ہیں۔ آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں آج تک کہ جی یہ ہو گیا تھا، وہ اس میں یوں ہو گیا تھا، تعویلیں کرتے ہیں۔ نبی کے ساتھ مباہلہ کرنے والا کبھی بچا ہے؟ ممکن ہی نہیں مان کے دیے۔ پھر بات چلی گئی عدالت میں، عدالت بھی کون سی؟ ایک جج ہوتا ہے چھوٹا، ایک بڑا، ایک اس سے بڑی عدالت عالیہ ہوتی ہے، اس کے بعد عدالت عظمیٰ ہوتی ہے، اس میں بینچ بیٹھتے ہیں، اور یہاں کی پوری قومی اسمبلی کو عدالت بنا دیا گیا۔ سپریم کورٹ بھی نہیں، اس سے بھی اوپر کی عدالت، پوری کی پوری قومی اسمبلی مسٹر بھٹو نے اس کو عدالت کی حیثیت دے دی اور وہ باقاعدہ مقدمے کی سماعت کر رہی ہے۔ shahideislam.com اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ۔ خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات۔ اسی لیے اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا، فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول۔ www.shahideislam.com